إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المحاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حضرات محترم، جس طرح آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، حقیقتاً وہ ملحد دہریے لوگ ہیں. ان کا کہنا اور لوگوں کو یہ بات بڑی خوبصورت بھی لگتی ہے کہ دیکھیں جی، جو بھی شخص اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو تسلیم کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، جنت صرف مسلمانوں کا ٹھیکہ نہیں ہے. تو یہ آیات عیسائیوں کے وفد کی آمد پہ ہی اللہ نے بیان کی تھی، اور یہ آیت ان کا بہت زبردست رد ہے. جس طرح کہ سورۃ مائدہ کی ایک آیت کے متعلق دھوکہ دیتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى من آمن منهم باللہ والیوم الآخر. اس آیت کے متعلق کہتے ہیں حالانکہ وہاں ایمان کا تذکرہ ہے اور اس ایمان سے مراد رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے. تو اگر وہ رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہی نہیں، یہودی یا عیسائی، تو وہ تو کافر ہیں. تو یہاں کافروں کے متعلق یہ بات کہی کہ جو شخص کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، اسی پہ اس کی موت آتی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز نہیں ان کے کام آئے گا نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد. آج ہم کفار کے مال و دولت کو دیکھ کے بعض اوقات ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اللہ کا مقرب ہے. اگر مال و دولت کی وجہ سے اللہ کا قرب ہوتا تو فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان کو اللہ کبھی مال نہ دیتا. اور یہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں، جبکہ جو اللہ کے سب سے مقرب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زندگی مسکینی میں گزاری. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کسی کے پاس مال نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے دے سکتا ہے. بات یہاں ہے کفر کی. اگر کفر کی حالت میں مرتا ہے تو نہ اس کا مال اور نہ اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ کو یہ کوئی پرواہ نہیں اس کے کتنے بیٹے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کے پاس کتنا مال ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں دیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. اور یاد رکھیں جتنے کافر ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں. جس طرح آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، یہ آگ جلانے کے کام آئیں گے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو کفر سے محفوظ رکھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے فکر ہو جائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرے، اللہ کی کتاب پڑھے،
اسے سچا بھی سمجھے، اپنے نبی کو اس کی نبوت کا اقرار کرے، انہیں سچا بھی تصور کرے، لیکن ان کے احکامات کا انکار کرے، تو ایسا شخص بھی ایسے زمرے میں آ سکتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان کے بلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا بدقسمت ہمیں نہ بنائے۔ تو بدعملی ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، جو مرضی کرتے رہو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، ان کا معاملہ اسی طرح ہے جس طرح آل فرعون کا تھا، والذین من قبلہم، اور جو ان کے پہلے تھے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا معاملہ بھی انہی کی طرح ہے۔ کذبوا بآیاتنا، ان سب نے میری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور قوم عاد، اللہ رب العزت نے کس طرح برباد کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح تھے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے، اتنے طاقتور اللہ نے کسی کو نہ کیا۔ قوم سمود نے کہا یہ تو پاگل تھے، انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مکان بنائے تھی، آندھی آئے اور انہیں اٹھا کے لے گئی، مار دیا۔ انہوں نے پہاڑوں کو کھود ان کے اندر مکان بنائے کہ آندھی اور ہوا آئے بھی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اللہ نے دوسرا عذاب، آواز کا، چیخ کا، کتنے ہی دن وہ چیخ گونجتی رہی کہ ان کے دل پھٹ کے، سینے پھٹ کے دل باہر گر پڑے۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جاپان ایک ایسا ملک ہے، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جن کے دعوے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں بلندی پہ ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ انہوں نے جو بلڈنگز بنائی ہیں زلزلہ پروف، زلزلہ آئے بھی تو وہ اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتی، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آتی۔ دنیا کے انہی دو ممالک میں سب سے زیادہ قدرتی آفتیں آتی ہیں، سمندر وہاں ابلتے ہیں، آگ وہاں لگتی ہے، جنگل وہاں جلتے ہیں، زلزلے وہاں آتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اگر ہم بھی اسی رستے پہ چلیں گے تو ہمیں بھی اپنی خیر منانی چاہیے۔ کئی ایسے معاملات ہوئے، جب 2008 کا زلزلہ آیا، رمضان المبارک تھا، لیکن جو منظر لوگوں نے دیکھے ساری زندگی کا کلک لگ گیا کہ کاش ہم زمین کو کھود کے ان لوگوں کو نہ دیکھتے کہ جس حالت میں ان کو پایا گیا۔ العیاذ باللہ۔ تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہدایت دے، ہم کفر کی زندگی نہیں اپنے دین کے ساتھ تمسک کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا مسلمانی ہے، صرف نام لینا کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل، انہیں کہہ دیجئے، للذین کفروا، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، سن لو تم مغلوب آؤ گے، وتحشرون الی جہنم، تمہارا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسپین کے اندر اتنا ظلم کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ چند دن پہلے ایک کلپ آیا جس کے اندر تھا بہت سی خواتین پوری طرح باپردہ چل پھر رہی ہیں، تو انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا یہ کوئی کسی عرب ملک میں نہیں ہے، یہ اسپین ہے جہاں صدیوں تک مسلمانوں کو اتنا تشدد کیا گیا کہ ان سے ان کا دین چھین لے، لیکن جیسے ہی آسانی ملی اور اب پھر مسلمان ظاہر ہو گئے۔ اسی طرح رشیا میں 70 سال تک مسلمانوں کو مارا جاتا رہا، کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی شخص کہیں ایسا دین کا کام کرتا نظر آتا تو اسے قتل کرتے تھے، وہ غائب ہو جاتا۔ لیکن
یہ پچھلے دنوں چند سال پہلے ماسکو کے اندر، ماسکو روس کا دل، اس کے اندر نماز کی اجازت دی گئی تو وہ مسجد تو کیا 7 کلومیٹر سڑکوں پہ لوگ ہی لوگ تھے۔ اور نیا تجزیہ یہ ہے کہ رشیا کی فوج کے اندر 40% مسلمان ہیں۔ وہ لوگ جن کی آباء و اجداد اسلام کی زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے مسلمانی ان کے اندر سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بالآخر کفر ہی مغلوب آتا ہے، جتنا مرضی ظلم کر لیں۔ اور یاد رکھیں اس ظلم کے اندر جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، ان کی شہادت، وہ جو ظلم سہ کے اس دنیا میں گئے، اللہ نے وہ اتنے خوش ہیں جتنے تم خوش ہو تم سے زیادہ دگنے خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کیوں خوش ہیں؟ اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے عطا کیا ہوا۔ تو جو ہے اللہ رب العزت کی اطاعت میں جنت ہے، عزت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص کفر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں قل انہیں کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب وہ مغلوب ہو جائیں گے، وتحشرون الی جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں کہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ بدر میں لوگ ڈر گئے، آئے نہ، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کیا تمہارے لیے وہ نشانی نہیں ہے جب دو گروہ آپس میں لڑے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، حالانکہ یہ ان سے 1/3 تھے، یہ 313 یا 19 تھے اور وہ 1000 یا اس سے زیادہ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی نظروں میں ایسے لگتا تھا جیسے مسلمان ہم سے دگنے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے جیسے اس کی مرضی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ اندھوں کے لیے نہیں، آنکھوں والے جو ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دیکھنے والا بنائے، اسلام کی ان خوبصورت باتوں کو سامنے رکھ کے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا کے اندر بھی اسلام کی اور مسلمان کی عزت ہے اور آخرت کی اس کے لیے ہے۔ اللہ نے کفار کے لیے تو جہنم بنائی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔